صدارتی خطاب کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کو آواز دے رہا ہوں جو اس گاؤں کے سابق امام و خطیب ہیں اور اس وقت آپ صدر مدرس مدرسہ دارالقرآن جنگمل پور میں ہیں۔ میں شیخ امتیاز احمد فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں اور امیل و مبارک پور سے تشریف لائے ہمارے دوست ساتھی جمعیت اہل حدیث ضلع اعظم گڑھ کے ناظم اعلیٰ مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ، آپ اپنی بے حد مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں حاضر ہوئے، جزاک اللہ خیر۔ اسی طریقے سے عزیزم اس مجلس کے اس پروگرام کے مقرر خصوصی مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے بیچ حاضر ہیں۔ ابھی ان کا خطاب ہوگا، میں صرف 5 منٹ سے 10 منٹ آپ کے بیچ رہوں گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 21ویں پارے کی شروعات ہے، پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں، انہی 3 باتوں کا بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے نبی، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی، اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن کے اندر اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اس میں تلاوت کے جتنے طریقے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے جتنے طریقے ہیں، سب شامل ہیں۔ ایک ہم پڑھتے ہیں بغیر ترجمہ کے، صرف پڑھتے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 حرف پڑھا اس کو 10 نیکی ملے گی، تو اس پہ بھی ثواب ہے۔ ایک یہ ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ ہے ایک آدمی ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے سامنے وہ آیتیں آتی ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے، جس میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس طریقے سے جیسے آج یہ مجلس لگی ہوئی ہے، یا مدرسے کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، یا کسی مسجد کے اندر، جیسے میں آج کل جس مسجد میں ہوں اس میں یہ ہے کہ فجر کے بعد، ہر دن فجر کے بعد قرآن کی 1-2 آیت کا درس ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے۔ تو تلاوت کے جتنے طریقے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے، سب اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے، اس میں پوری امت شامل ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے، اس میں سب شامل ہیں۔ ہر گھر کے اندر، ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے نبی نماز کو قائم کیجئے، نماز یہ بے حیائی اور منکر باتوں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا جو احادیث کے اندر موجود ہے، اس طریقے پر خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وہ دوڑ بھاگ والی نماز نہیں کہ آئے اور گئے۔ جماعت ہونے والی ہے، آخری رکعت ہے، وضو بنایا، دھم دھم دم دم آئے
اور مل گئی تو ٹھیک، واہ واہ، نہیں ملی تو پھر الگ جا کر 4 رکعت کونے میں دھم دھم گرے اور نکل گئے باہر، وہ والی نماز نہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکان کو اچھی طریقے سے اگر ہم ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ نماز ہم کو ضرور بے حیائی سے اور منکر باتوں سے روکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، اللہ نے آپ کو حکم دیا، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنی لمبے قیام والی نماز پڑھی، اتنی لمبی قیام والی کہ آپ کے پیر پر پھٹنے کے نشانات پڑ گئے، اور آپ نے گھر والوں کو حکم دیا۔ یہاں بھی مفسر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے پوری امت شامل ہے، ہر گھر کا گارجین ذمہ دار وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ اذان ہوئی ٹوپی اٹھایا ہم مسجد کے اندر آ گئے، کوئی کمال نہیں۔ جب تک ہم اپنے گھر کے اندر یہ کہہ کے نہیں آئیں گے کہ اذان ہو گئی ہے، تم لوگ بھی نماز پڑھ لو، یہ ضروری ہم لوگوں کو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز کے چھوڑنے پر تاکیداً مارو جب وہ 10 سال کے جائیں۔ اس میں ایک بات، یہ دوسری بات ہوگی نماز کی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، یا یہ کہیے کہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، گھر کے کام کاج میں رہتے ہیں، تو نماز کی جو تاثیر ہے اس کا اثر جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے۔ اگر نماز کے بعد آدمی ذکر اللہ کرتا رہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذکر ہے کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب جو کلمات ہیں یہ ذکر و اذکار ہیں۔ ان کو پڑھتا رہے گا آدمی نا، تو ایک تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرے ذکر کرنے کی وجہ سے گناہوں اور برائیوں کے اندر ملوث نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ گناہوں اور برائیوں سے بچتا رہے گا۔ یہی 3 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں، یا ہمارے دل میں جو چل رہا ہے، دماغ میں جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہم چھپ نہیں سکتے، ہم اپنے دل میں کوئی بات چھپا نہیں سکتے، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخ صدارتی کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔